آپ کو بھی مشکوک نہ بنائے اور اس کرسی کو بھی مشکوک نہ بنائے. بہت شکریہ. حماد اظہر جی، شیر مزاری پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپیکر صاحب، پہلے تو ایک عجیب و غریب فضا ہے. مجھے آج احساس ہوا ہے کتنی آسانی سے امریکہ کا پیسہ اور امریکہ کی دھمکی غداروں کو کٹھے ملا لیتی ہے. اسی واسطے یہ اس قوم کی بدقسمتی ہے کہ امریکہ نے جب سے پاکستان بنا ہے ہمارے لیڈرز کو خرید کے پہلے کو کے بعد آج تک ان کو عادت ہو گئی ہے کہ دھمکی دو اور پاکستان کے سیاستدان آپ کے نیچے جھک جائیں گے. آج بھی وہی منظر ہو رہا ہے ادھر. تو یہ ایک اویئرنیس ہے. دوسری حیرانگی کی بات ہے کہ مولانا صاحب کی پارٹی کے جو شخص تھے آج بڑی بات کر رہے ہیں بے نظیر محترمہ بے نظیر کی، پی 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 کی. 9 ستارے تو یہ تھے جنہوں نے جوڈیشل مرڈر کروایا. یہ وہ 9 ستارے تھے. مطلب مفتی محمود ان کو آج وہ پارٹی دیکھیں پیسے کے اوپر کیسے بدل گئی ہے. تو یہ مجھے بتائیں یہ جو اپوزیشن کٹھی ہوئی ہے ان کا کیا نظریہ ہے، کیا موقف ہے سوائے امریکہ کی غلامی اور پیسے کا کھیل؟ کوئی بتا دے. پیٹ پھاڑ کے پیسے نکال رہے تھے ایک دوسرے کے، آج ایک دوسرے کو جھپی پپی کر رہے ہیں. یہ حال ہے ان کا. خدا کا خوف کرے، کوئی اپنی سوچ اپنی آزادی رکھے. شرم کی بات ہے. بہرحال اور ایک اور بڑی حیرانگی کی بات ہے اسپیکر صاحب، آپ نے ان کو انوائٹ کیا، حکومت نے ان کو انوائٹ کیا کہ وہ ڈاکیومنٹ آ کے دیکھ لیں، اس میں آپ ڈسکشن کر لیں. کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور یہ اس سازش کا حصہ ہے. تو جب تک یہ نہیں آئیں گے یہ بہانہ بنائیں گے کہ فیک ڈاکیومنٹ ہے. اگر فیک ڈاکیومنٹ ہے تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جس میں چیف آف آرمی سٹاف، چیف آف نیول سٹاف، چیف آف دی ایئر فورس، ڈی جی آئی، جوائنٹ چیف آف سٹاف سارے بیٹھے تھے اپارٹ فرام دا پولیٹیکل لیڈرشپ. کیا سب نے اس فیک ڈاکیومنٹ کو جینوئن مان لیا؟ آپ سب پہ یہ تہمت لگا رہے ہیں. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں جتنی لیڈرشپ تھی اسٹیٹ کی اس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہی ہے، انہوں نے فیک ڈاکیومنٹ کو سچا کہہ دیا. او بھائی جرات کریں، آ کے دیکھ لو وہ ڈاکیومنٹ ان کیمرہ. لیکن مجھے پتہ ہے آپ کیوں نہیں آتے، کیونکہ آپ اس سازش کا حصہ ہیں جس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کو ہٹاؤ اور نو کانفیڈنس ووٹ کو جتاؤ تو all will be forgiven. What will be forgiven? کون سا جرم پاکستان نے کیا ہے؟ آزاد خیال دکھائے. We will forgive you. Who the hell is America to forgive us? And for what crime? کیا کیا ہے پاکستان نے؟ پرائم منسٹر نے ایک آزاد فارن پالیسی دی تو امریکہ ہمیں معاف نہیں کرے گا. یہ دھمکی مل رہی ہے. خدا کے واسطے کچھ شرم کریں. ایک پاکستانی ہو کے بجائے اس کے کہنا beggars can't be choosers. او بھئی آپ کا دماغ ہے بیگر کا. قوم بیگر نہیں ہے، قوم آزاد ہے. آپ بھیک مانگنے لے ہوں گے. اور اسپیکر صاحب میں ذرا بتاؤں آپ کو، اسپیکر صاحب امریکہ کی یہ روایت رہی ہے جو کمزور ملک ہوگا جس کے لیڈرز بکیں گے وہ رژیم چینج مانگیں گے، جیسے اب مانگ رہے ہیں ان لوگوں سے پھر ان کو پاور میں لانے کا. میں زیادہ نہیں کہنا چاہتی لیکن یہ امریکہ کا پرانا طریقہ ہے. 1953 میں ایران میں کو کیا، مصدق جو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ لیڈر تھا اس کو ہٹایا گیا. یہ برطانیہ اور امریکہ کی سازش تھی اور شاہ ایران کو واپس آ کے تخت پہ بٹھایا. سوئس کنال میں ڈیبیکل ہو گیا، کوشش کی ناصر کو ہٹانے کی، ویسٹرن کنٹریز نے نہیں ہٹا. پھر اسرائیل نے لیبنان پہ حملہ کیا، پھر امریکہ
اور یورپ نے جو حشر کیا ہے نیشنلسٹ مسلم ممالک کا، عراق لے لیں، لیبیا لے لیں، کیا کہتے ہیں سیریا لے لیں، حشر دیکھیں کیا کیا ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اور یہ تو اور چھوڑیں، 100 سال 1898 سے 1994 امریکہ نے لیٹن امریکہ میں 41 ٹائمز رجیم چینج کروایا ہے، حکومتیں ہٹائی ہیں، جمہوری لیڈرز کو، اسپیکر صاحب، جمہوری لیڈرز کو یا قتل کرایا ہے یا ہٹوایا ہے اور ڈکٹیٹرشپ لائے ہیں. یہ امریکہ کا پرانا طریقہ کار ہے رجیم چینج کا. ابھی پچھلے دنوں میں بائیڈن نے ترکی کو دھمکی دی، بائیڈن نے جا کے ایک تیسری ملک میں پولینڈ میں کہا کہ پیوٹن کو ہٹاؤ، روس میں رجیم چینج لاؤ. یہ امریکہ کا طریقہ ہے. تو جو دھمکی ہمیں بھی دی گئی ہے یہ اسی میسج کا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اور پھر امریکہ کہتے ہیں ہم نے ایسی کوئی دھمکی نہیں دی. میری بات سنیں، ایک ملک جو یونائٹڈ نیشن میں جا کے جھوٹ بولتا ہے پوری دنیا سے عراق ویپنز آف میس ڈسٹرکشن پہ کہ عراق کے پاس وہ ہتھیار ہیں جو نکلے نہیں، اور پھر بعد میں تسلیم کیا گیا کہ امریکہ نے جھوٹ بولا ہے. ایسے ملک کا کہنا کہ ہم نے نہیں کچھ کیا، کون ماننے کے لیے تیار ہے؟ پاکستانی قوم نہیں مان سکتی. رجیم چینج امریکہ کی فورن پالیسی کا حصہ ہے اور ہمارے رولرز ان کے ساتھ ملوث ہوتے رہے ہیں. اب میں اسی پہ آتی ہوں. ایک ہمارے لیڈر نے ابھی ریسنٹلی ایک کانفرنس میں کہا ہمارے بڑے and I quote deep seated relations with the US. تو میں آپ کو قوم کو اور آپ کو اسمبلی کو بتانا چاہتی ہوں کیا یہ ڈیپ سیٹڈ ریلیشنز ہمارے تھے امریکہ کے ساتھ. پہلی چیز تھی امریکہ نے ہمارے لیڈرز گھسیٹے گئے سینٹوں اور سیٹوں میں، ملٹری پیکس امریکہ کے، جبکہ امریکہ نے آپ کو واضح طور پہ سٹیٹمنٹ دی کہ ہم آپ کی امداد نہیں کریں گے اگر آپ کے جنگ ہوئی ہندوستان سے. اس کے باوجود ہمیں پھنسا لیا امریکنوں نے. ہمارے لیڈرز ڈالرز کے پیچھے جھک گئے امریکہ کے سامنے، اور کیا نتیجہ ہوا؟ 1960 میں امریکہ کا سپائی پلین U2 اڑا تھا. بڑا بیر بیس، آپ جانتے ہوں گے بڑا بیر کو، خیبر پختونخوا کا حصہ ہے. آپ نے امریکہ کو یہ بیس دی، ادھر سے ان کا سپائی پلین اڑا، سوویت یونین نے گرایا، گیری پاورز کو اریسٹ کیا، اور پاکستان کو سوویت یونین نے دھمکی دی کہ ہم آپ پہ اٹیک کریں گے. تو اسپیکر صاحب، شروع دن سے آپ کی جو امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ تھی وہ یک طرفہ تھی. آپ جھکتے جاتے تھے، وہ آپ پہ دباؤ ڈالتے جاتے تھے اور اوپر کی لیڈرشپ کو پیسے بانٹتے جاتے تھے. یہ آپ کی ڈیپ سیٹڈ ریلیشنز ود US ہے. پھر آپ دیکھیں کیا کیا. اور اگر میں آپ کو سب کو سجیسٹ کرتی ہوں آپ ذوالفقار علی بھٹو کی کتاب پڑھیں The Myth of Independence. اس نے کہا پوری ہسٹری دی ہوئی ہے پاکستان کی غلامی امریکہ کے سامنے، آپ وہ ضرور پڑھیں. اس میں اب آپ دیکھیں 1965 کا پاکستان انڈیا کی وار، ہم امریکہ کے حمایتی سینٹوں سیٹوں میں، ہمیں امریکہ نے ہتھیار بیچے. 65 کی جنگ میں ہمارے اسپیئر پارٹس روک دیے تاکہ ہم انڈیا کے ساتھ جنگ نہ لڑ سکیں زیادہ دیر. یہ آپ کی دوستی، ڈیپ سیٹڈ ریلیشن شپ جو ہمیں بتائی جاتی ہے وہ ہے. پھر ہم نے چائنا کی ریلیشن شپ ڈیولپ کی امریکہ اور چائنا کے درمیان نکسن کے زمانے میں. ادھر سے آپ کو کیا ملا؟ ککھ نہیں ملا.